جیسے ندیم بھائی نے جشن شاہی پہ بات کی تھی نا کہ بھائی ایک تو ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے پارس۔ اب وہ جو بات آئی ہے تو میں نے سوچا کہ سمجھا دوں۔ ایک تو ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے پارس۔ تو پارس وہ ہوتا ہے کہ جو چیز پارس سے لگ جائے وہ بھی سونا بن جاتی، لیکن جو سونا ہے وہ سونا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر بھلے کوئی ہاتھی بیٹھ جائے، گدھا بیٹھ جائے، گدھا ہی رہے گا۔ تو ایک تو ہو گیا مومن۔ مومن کا یہ ہے کہ اس نے خود کمانا ہے، خود کھانا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مومن کا تعلق ہوتا ہے اسم ذات اللہ سے۔ جب تک تیرے اندر اسم ذات کا نور ہے تو مومن ہے، بس۔ ولی تب بنے گا جب تیرے اندر اللہ کا نور آئے گا۔ ہاں، ولی تب بنے گا جب اللہ کا نور آئے گا۔ اس لیے مومن کی سوچ میں اور ولی کی سوچ میں فرق ہے۔ جیسے مومن سوچتا ہے، ولی ایسے تھوڑی سوچتا ہے۔ سوچ میں بھی فرق ہے، اعمال میں بھی فرق ہے۔ اچھا، اب آپ بن گئے مومن، آپ کا نفس ہو گیا ملہمہ، پاک ہو گیا نفس آپ کا۔ اچھا، جتنی محنت آپ نے کی ہے ملہمہ بنانے میں اس کو، وہ کنٹینیو کریں گے آپ افورڈ نہیں کر سکتے ذرا سے بھی بھول چوک، کیونکہ آپ اپنی محنت سے، ذکر فکر کے نور سے ملہمہ تک پہنچے ہیں نا۔ اب وہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ اب جیسے آپ کوئی کام دھندہ کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، اور بزنس کرتے ہیں تو آپ کو 1 ملین پاؤنڈ آپ کا جو ہے وہ پروفٹ ہے مہینے کا، فرض کر لیں۔ تو جب تک بزنس کرتے رہیں گے، 1 ملین بناتے رہیں گے، تو پھر وہ ایڈ اپ ہوتا رہے گا کہ بھئی یہ سال میں 12 ملین بنائے گا، 2 سال میں 24 ملین ہوں گے، 3 سال میں 36 ملین ہوں گے، 4 سال میں 48 ملین ہوں گے۔ وہ پھر کیلکولیشن چلتی رہے گی۔ لیکن جب آپ نے کام روک دیا تو پھر آپ کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جس منزل پر آپ پہنچے تھے وہ نور کی وجہ سے پہنچے تھے۔ اتنا ہی نور آپ کو مستقل بنانا ہے اپنی اس پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ غفلت یا سستی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اب جیسے عام آدمی کو تو کمانا ہے، لیکن ہماری جو کوئین ہے ان کو تو کمانا نہیں ہے، لیکن ان کو تو پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال ملے گا، تو ان کا گراف تو بڑھتا ہی رہے گا، بھلے وہ کوئی کام کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر یہ جو بزنس مین وغیرہ ہیں، اگر ان کو گھاٹا ہو جائے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے تو ان کا گراف نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح مومن اور ولی ہے۔ مومن کو اپنے ایمان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اور نفس کی طہارت کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ نور سے ہے۔ نور بنتا رہے گا تو مینٹیننس ہوگی، نور نہیں بنے گا تو مینٹیننس کا پرابلم ہو جائے گا۔ لیکن ولی وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی تجلیات گر رہی ہیں، وہ اللہ کی تجلیات گر رہی ہیں۔ اب پارس کون ہے پھر دیکھیں۔ اب جیسے تو مومن ہے، تجھے جو ہے وہ کبھی بھی مرشد یہ نہیں کہے گا کہ جا تو گندی جگہ جا کے تبلیغ کر، گندی جگہ جا کے تبلیغ کر، اور ڈسکو میں چلا جا، ناچ گانے جہاں ہو رہے ہیں وہاں چلا جا، وہاں جا کے تبلیغ کر۔ تجھے نہیں بھیجے گا۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیونکہ تیرا ایمان نور سے مینٹین ہو رہا ہے، اور وہ جگہ گناہ کی ہیں۔ تو وہاں جائے گا، گناہ ہوگا تو تیرے نور کا گراف نیچے آئے گا، تیرا ایمان متاثر ہو جائے گا۔ لیکن اگر تیری تربیت سرکار گوھر شاہی نے اس طریقے سے فرمائی کہ آپ کی نظروں سے کسی کا قلب ہر وقت دھلتا رہے، آپ کی نظروں سے کسی کا نفس ہر وقت دھلتا رہے، اس کو خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو اس کی ڈپینڈنسی اپنے نور پہ ہے ہی نہیں۔ جو کمی پڑے تو پریشانی ہو، اس کی ڈپینڈنسی مرشد کی نظر پر ہے۔ وہ اس کو کہیں گے کہ تو جا ان گندی جگہوں پر، اس کو کہیں گے۔ اس کو کیوں کہیں گے؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ میری نظروں سے یہ چل رہا ہے، اس نے کون سا کچھ کمانا ہے نور۔ وہ جائے گا، گناہ تب بھی ہے، اس کے بھی جانے پر گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نا، اس کے اوپر تو نظر پڑ رہی ہے نا۔ وہ پارس ہوتا ہے جو گندگی میں جا کے
وہاں سے ہیرے چن کے صاف کر کے لے آتا ہے، اس کو پارس کہتے ہیں۔ یہ پارس کا روحانی مطلب یہ ہے جو میں نے بتایا ہے کہ جو گندگی میں جائے گا اور جو ہیرے وہاں پڑے ہوئے ہیں گندگی میں ان کو صاف کر کے باہر لے آئے گا، وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک عام آدمی گندگی میں جائے گا تو 2-4 ہیرے وہ جو گندگی میں پڑے ہیں، تیسرا یہ بھی آ جائے گا، وہ بھی وہیں رہ جائے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے اس کا قلب اللہ کی تجلی کی زد میں اور اس کا نفس اللہ کی تجلی کی زد میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو گراف ہے نور کا وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، مل رہا ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کے نفس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے، بھئی یہ ذمہ داری خود لینا ہے کہ بھئی 360 تجلیاں ڈال رہا ہے۔ اب چونکہ خود ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم تیرے نفس کو پاک ہی رکھیں گے، اس لیے کہا کہ اب میں مطمئن ہوں۔ مطمئن کیوں ہے؟ اس نے جو فیسلٹی دی ہے اس کی وجہ سے مطمئن ہے۔ اس نے جو انتظام کیا ہے کہ جی 360 تجلیاں گریں گی، اب بھی مطمئن نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی تو یہ تجلیاں دھوتے رہیں گی، اس لیے وہ مطمئن ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ دل کے اوپر تجلیاں گرتی ہیں نا، اس دل کو شہید کہا، اور اس کے لیے کہا کہ قلب شہید جب ہو جائے تو جو بھی قلب شہید کہے چپ کر کے مان لے۔ کیوں مان لے؟ کہ اب وہاں پر شیطان کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے؟ بھئی وہ کب آئے گا؟ جیسے ہی آئے گا تو تجلیاں تو گرتی رہتی ہیں، کٹ جلتا جائے گا، اس لیے تیرا جو ہے نا وہ کوئی دل کی طرف سے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ Amra TV, the place to connect with God.